نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ یہ سورۃ الانبیاء یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ مریم اور سورہ کہف، یہ مسلسل 3 صورتیں ہیں اور اس کے بعد میں سورہ انبیاء۔ یہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، ترتیب میں اگرچہ یہ بہت بعد میں صورت آ رہی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی صورتیں ہیں: سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء۔ ابتدائی رکوع میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کو ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، یعنی قیامت کا جو وقت ہے وہ قریب آ گیا۔ اور قریب جو کہا گیا ہے وہ بحیثیت کے کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ امت ہے آخری امت ہے، تو اس اعتبار سے قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، حالانکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، روگردانی ابھی تک کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے رب کی جانب سے کوئی نئی آیت آتی ہے تو وہ اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ الا استمعوہ وہم یلعبون، نہیں سنتے وہ اس کو مگر کھیلتے ہوئے۔ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک کہ قرآن کریم کا جب نزول ہوتا ہے تو کفار مکہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بالکل توجہ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے کام میں مشغول ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھیلتے ہوئے سنتے، یعنی توجہ ہی نہیں دیتے قرآن کریم کی طرف۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم سنتے تو ہیں لیکن ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے، بلکہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے، اس کی ہنسی اڑانے کے لیے سنتے ہیں۔ آج کل بہت سارے مسلمان بھی اس جماعت کے اندر شامل ہیں کہ قرآن کریم کے اندر وہ بس تلاش کرتے ہیں اعتراض کی چیزیں، کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے جس کو لے کر کے ہم اعتراض کر سکیں، اور پھر وہ انہی آیتوں کو لے کر کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ غیروں کا مسئلہ نہیں بلکہ اسلام کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تو وہی لوگ اس کا مصداق ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی ان کے پاس میں قرآن کریم کی کوئی نئی آیت ان کے رب کی جانب سے، مگر وہ اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ واسروا النجویٰ، اور وہ چپکے چپکے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کافر لوگ، اور کیا کہتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، یہ ظاہر ہے کوئی عام انسانوں سے ہٹ کر کے تو انسان نہیں ہے، یا کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، اور ایک عام انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کفار مکہ کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان میں رہے ہیں، بچپن سے 40 سال کی عمر تک ہمارے درمیان میں انہوں نے گزاری ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نہیں ہے۔ پھر ایک دم سے نبوت کا دعویٰ، تو گویا کہ ان کی نظروں میں یہ چیز تھی کہ کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ افتأتون السحر، پھر وہ غور و فکر کرتے تھے، آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو کیفیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کریم کو پڑھنے کی، کہ قرآن کریم جو بھی سنتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو وہ غور کرتے تھے کہ یہ جو کیفیت ہے یہ جادو کے اندر ہوتی ہے، کہ انسان جادو کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے افتأتون السحر، کہ یہ تو ایک جادو معلوم ہوتا ہے، کیا تم لوگ جادو کا اتباع کرو گے؟ وانتم تبصرون، حالانکہ تم صاحب بصیرت ہو، بڑے عقل مند لوگ ہو، اور عقل مند ہونے کے باوجود ایک ایسے آدمی کا اتباع جو جادوگر ہو اور جادو وہ لوگوں کے اوپر کرتا ہو، اس کا کہنا ماننا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے آسمان و زمین کی باتوں کو۔ وہو السمیع العلیم،
وہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ وہ پھر اس سے آگے بڑھ کر کے وہ بات کہا کرتے تھے، سمجھ میں ان کی آتا نہیں تھا کچھ کہ قرآن کریم اصل ہے کیا چیز، تو وہ کبھی کہتے تھے بل قالوا، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں اضغاث احلام، یہ تو پراگندہ خیالات ہیں۔ اضغاث احلام کہتے ہیں خواب کے اندر آدمی کچھ عجیب طرح کی چیزیں دیکھے اور جن کے اندر شیطانی آمیزی بھی شامل ہوتی ہے، اور شیطان بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے کر دیتا ہے خواب کے اندر، ان چیزوں کو اضغاث احلام کہتے ہیں، یعنی جن کی حقیقت میں حقیقت سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی یہ قرآن کریم کو کہتے تھے، بلکہ پھر اس سے آگے بڑھ کر کے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں آدمی کا اختیار ان میں نہیں ہوتا ہے، بغیر اختیار کے آدمی کو خواب دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ بڑا نیک آدمی ہے اور بڑے گندے خواب اس کو آ جاتے ہیں، بہت سی مرتبہ بڑا گندا آدمی ہوتا ہے اور بڑے اچھے اچھے خواب اس کو دکھائی دے جاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک غیر مسلم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی خواب کے اندر کر سکتا ہے، حالانکہ بظاہر ہم عقل سے سوچے تو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ غیر مسلم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر سکتا ہے۔ تو خوابوں کا جو تعلق ہے وہ آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کافی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ خواب تو کچھ نہ کچھ غیر اختیاری ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کریم بنا کر کے لاتے ہیں تو اپنے اختیار سے لاتے ہیں۔ تو پھر آگے بڑھ کر کے وہ کہتے تھے بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ تو شاعر ہے۔ جیسے شاعر ہوتے ہیں اور تک بندی وہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے کلام کا دیوانہ بنا لیتے ہیں، وہی کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر کے آئیں جیسا کہ پہلے رسولوں کو نشانیاں دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری منشا کے مطابق اور ہماری منہ مانگی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے پیش کریں۔ بہت سارے مطالبات تھے ان کے اور بڑے اوٹ پٹانگے مطالبات کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کبھی کہتے تھے آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، تو آپ اس کیفیت کے ساتھ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو ایک بڑا سا محل ہونا چاہیے تھا، بڑے بڑے باغات آپ کے پاس ہونا چاہیے تھے، سونا چاندی آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا، یعنی ایک بڑے دنیاوی جو بادشاہ کی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے تھی، تب ہم آپ کو نبی مانتے۔ کبھی کہا کرتے تھے کہ مکے کے جو پہاڑ ہیں ان کو ذرا دور بھیج دیجئے، ہمیں کھیتی کرنے میں آسانی ہو جائے گی، کہ زمین ہمیں کھیتی کے لیے مل جائے گی۔ تو یہ عجیب طرح کے جو ان کے مطالبات تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے ان مطالبوں کو پورا کرو، ہمارے منہ مانگی جو نشانیاں ہیں وہ دکھلاؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی منہ مانگی نشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما سکتا تھا۔ اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایسا ہوا بھی ہے کہ امتوں نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے ہاتھ پر ان کے کہنے کے مطابق قوم کے وہ معجزہ ظاہر فرما دیا۔ لیکن اس میں پھر مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ اگر کسی کو منہ مانگی نشانی دکھلا دی جائے اللہ کی جانب سے اور اس کے بعد وہ ایمان لے کر کے نہ آئے تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یکبارگی ہلاک نہیں کیا جائے گا، دیگر امتوں کی طرح جیسے دیگر امتوں کو یکبارگی ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تھی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تھی، تو جیسے یکبارگی ان کو ہلاک کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے کہ امت محمدیہ کو یکبارگی ہلاک نہ کیا جائے۔ صرف یہ وجہ تھی کہ منہ مانگا جو معجزہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر نہیں فرمایا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، نہیں ایمان لائے اس سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان لے کر کے آ جائیں گے؟ تبھی کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دے دیتے ہیں اور جیسا یہ مطالبہ کر رہے ہیں ویسا مطالبہ ان کا پورا کر دیا جائے تو کیا یہ ایمان لے کر کے آئیں گے؟ مقصود اللہ کا یہ کہ ایمان تب بھی نہیں لائیں گے، اور ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے کہنے کے مطابق معجزہ ظاہر ہو جائے گا تو پھر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ان کا جو ایک بڑا سوال اور اعتراض ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان میں رہے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، پھر اللہ نبی کیسے بنا کر کے بھیج سکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا،
ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی نبی بنایا، یعنی کسی فرشتے کو، کسی جن کو نبی نہیں بنایا گیا۔ نوحی الیہم، ہم نے ان کی جانب وحی کی۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے معلوم کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اس چیز کو جانتے نہیں، یعنی جو علماء ہیں، علماء یہود ہیں، علماء نصارہ ہیں، ان سے جا کر کے معلوم کرے تو وہ بتلائیں گے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ہیں وہ تمام کے تمام انسانوں میں سے تھے۔ ایک اعتراض اور تھا ان کا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو ہماری طرح کھاتے پیتے کیوں ہیں، ہماری طرح بازاروں میں کیوں جاتے ہیں، ہماری طرح سارے کام کرتے ہیں، شادی بیاہ ہماری طرح، کھانا پینا ہماری طرح۔ اس کا اللہ نے جواب دیا، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے گزشتہ انبیاء کو ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کچھ کھاتے نہ، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ ہی ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یعنی عام انسانوں کی جو صفات ہوتی ہے وہی صفات معاشی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو عنایت فرمائی ہے۔ عام جسم کو بھوک لگتی ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی بھوک لگتی ہے۔ عام جسم کپڑا پہننے کا محتاج، انبیاء علیہ السلام بھی اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو جیسی ضروریات عام جسموں کی ہوتی ہیں ویسے ہی انبیاء علیہ السلام کے جسموں کی بھی ضروریات ہوتی ہیں۔ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو ایسا جسم نہیں دیا لا یاکلون الطعام کہ وہ کھاتے نہ، وما كانوا خالدین، اور نہ ہی وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کو غالب فرمائے گا اور اہل باطل کو نیست و نابود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا۔ تو یہ جو وعدہ تھا دیگر انبیاء علیہ السلام سے ہم نے پورا فرمایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ، ہم نے ان سب کو نجات دے دی اور جس کو چاہتے ہیں ہم نجات دے دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تھے اور ان کے متبعین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو نجات دی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے، انبیاء کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا جن لوگوں نے، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ لہذا دیگر انبیاء علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، آقا علیہ السلام کا بھی وہی معاملہ ہے، اور جو اصول اور ضابطہ اللہ کا دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے ساتھ میں رہا، وہی اصول اور ضابطہ اس امت کے ساتھ میں بھی ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری ہوگی، آقا علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا جائے گا، اللہ کی اطاعت کی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دے گا۔ اور جو لوگ باطل پرست ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد فرمائے گا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، جس میں ذکرکم تمہارے لیے نصیحت ہے، جس میں تمہاری نصیحت ہے، اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ اتنی سی بات سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا جو نزول فرمایا ہے وہ نصیحت کے لیے فرمایا ہے، اور جتنے بھی واقعات قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام برائے واقعات نہیں ہیں، صرف جیسے عام طور پر دنیا میں قصے کہانیاں سنی اور سنائی جاتی ہے اور ان کا جو مقصود ہوتا ہے وہ محض مزاح خوری ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جو واقعات بیان کیے محض مزاح خوری کے لیے بیان نہیں کیے، بلکہ عبرت کے لیے قرآن کریم نے واقعات بیان کی۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں غور کریں گے، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کا ابتدا سے لے کر کے انتہا تک کا واقعہ بیان نہیں فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ جہاں پر واقعے کا جو جز مناسب تھا، جو واقعہ مناسب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اسی کا تذکرہ فرمایا، باقی واقعات کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یوسف کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ابتدا سے لے کر کے انتہا تک قرآن کریم میں ذکر فرمایا، لیکن جزئیات کو وہاں پر بھی چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور عبرت حاصل کرنے میں ان چیزوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر زلیخا کا ذکر تو فرمایا اللہ نے کہ زلیخا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوئی ہیں، اور اس کے جو نتائج تھے اللہ نے وہ ذکر فرمائے، بس کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کرنا تھا تو اللہ نے پاک دامنی کو بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے پاک دامن رہے اور کیسے اپنے آپ کو گناہ میں ملوث ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد کے جو واقعات تھے، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی نہیں ہوئی، بچے پیدا ہوئے کیا ہوئے، یہ ظاہر ہے کوئی عبرت کی چیز نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر نہیں فرمایا۔ تو جو چیزیں نصیحت کی ہوتی ہیں اللہ وہی ذکر فرماتا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، اللہ ہم نے تمہاری طرف قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں تمہاری نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔
سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین